السلام علیکم۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کر لیں وہ بہت کم ہے۔ اگر اللہ کسی کو غریب نہ بناتا، مستحق نہ بناتا تو شاید کیا یقیناً صاحب استطاعت کبھی بھی اپنا مال خرچ نہ کرتے۔ اگر ذرا ایک لمحے کو یہ سوچا جائے کہ اگر یہ زکوٰۃ ادا نہ کرنی ہوتی تو کیا آپ کبھی کسی کیا اپنے ہی رشتہ دار جو غریب ہوں اس کی مدد کرتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ آج بھی اگر دیکھا جائے جو آپ کے رشتہ دار ہیں، اگر آپ پر کوئی مشکل آ جائے تو ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے اپنا تمام رشتہ تعلق ختم کر دیتے ہیں، جسے خون سفید ہونا کہتے ہیں۔ خون سفید ہونا کیا ہے؟ خون میں RBCs اور WBCs پائے جاتے ہیں۔ ہم ان WBCs اور RBCs کی بات نہیں کر رہے، ہم انسان کے اپنے رشتہ داروں کو خود سے حقیر سمجھنے کی بات کر رہے ہیں۔ جب ہم کسی کو اپنے آپ سے حقیر سمجھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز ہمارے لیے بنی ہے، اس پر صرف اور صرف ہمارا حق ہے، لیکن اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں۔ اللہ اس دنیا کے نظام کو کس حکمت اور دانائی سے چلا رہا ہے کہ ہماری یہ ناقص عقل اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ہم ایک چھوٹی سی دنیا کے ایک چھوٹے سے شہر کے ایک چھوٹے سے کونے میں اور ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں۔ اللہ تو اس جہاں کا کیا بہت سے جہاں کا مالک ہے۔ ہم تو اس جہاں کے علاوہ کسی اور جہاں کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ دوبارہ آ جاتے ہیں اسی انسان پر۔ فطرت، نفس، اعضاء، دل، ذہن، ہر چیز کے بارے میں بات تقریباً ہو گئی۔ اب انسان کے مختلف پہلوؤں کی طرف نظر ڈالتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بچہ چھوٹا ہے اس کے ذہن میں دماغ نہیں، کو بڑے چھوٹوں سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن بڑے یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ چھوٹے کے دماغ میں کیا ہے۔ بعض اوقات ہم شکل سے کچھ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ظاہری عمل کے پیچھے کوئی اور بات پوشیدہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ظاہری آنکھ سے دیکھی جانے والا منظر ہمیشہ سچ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی آنکھ بھی دھوکہ دے دیتی ہے۔ ہم نے خون سفید ہونے کی بات کی تھی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ہر کسی کو غلط سمجھتے ہیں۔ ہم کبھی اس میں پازیٹیو پوائنٹ نہیں ڈھونڈتے کیونکہ ہمارے اپنے اندر نیگیٹیوٹی بھری ہوئی ہے۔ میں یہاں سب انسانوں کی بات نہیں کر رہی، چند مخصوص کی کر رہی ہوں، کیونکہ جس طرح سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کی فطرت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔